الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، عید الاضحیٰ قریب آتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ذی الحجہ کے جو یہ 10 ایام ہیں، ان کے اندر عبادات کو، عمل صالح کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث آپ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ مبارک دن ہیں، اس میں نیک عمل یعنی تسبیح ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے، نفل نمازیں ہیں، آدمی روزہ رکھتا ہے نفل کا، یہ سارے چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں اور ایام میں اتنا پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس اتنا ہے کہ ایک شخص اپنے جان اور مال کے ساتھ نکل جائے پھر واپس ہی نہیں آئے، اس کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے نزدیک جتنے بھی عمل کیے جا سکتے ہیں اور ایام میں سب سے زیادہ ان ایام میں وہ محبوب ہے۔ بہت سارے ایام نکل گئے اور ہم میں سے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس میں اللہ رب العزت کو یاد کیا، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا سامان کیا، روزے رکھے نفلی۔ فرمایا کہ عرفہ کا جو دن ہے اس میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو نجات دیتا ہے جہنم سے، اسی لیے حاجی وہاں دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں۔ فرمایا حاجیوں پر تو روزہ نہیں ہے، لیکن جو حاجی نہیں ہیں وہاں جو موجود نہیں ہیں وہ لوگ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں تو اس کا ثواب بہت عظیم ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال پہلے کے اور 1 سال آگے کے بھی۔ 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جانا بڑی بات ہے، لیکن 1 سال آگے کے گناہ معاف ہو جائیں یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے، میں گمان کرتا ہوں ایسا اللہ رب العزت سے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد بندے کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں حقوق کے، واجبات کے، معاملات کے، تعلقات کے، لین دین کے جو معاملات ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ جو ایام حج ہیں اور پورا حج ہے، یہ عبادت، یہ عظیم عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے مراسم حج میں، حج کے ارکان میں ان بہت ساری چیزوں کو شامل فرما دیا ہے جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو اس امت کے لیے اسوہ بنایا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو اسوہ بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 2 ہی جگہ ارشاد ہوا ہے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارا نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسوہ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیاں عظیم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ کفر اور شرک کے گہوارے میں آپ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو وحدانیت کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ غور و فکر کے نتیجے میں آپ نے ستاروں کو دیکھا، آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے سورج کو دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ بڑی عبادت کی چیزیں ہیں، لیکن پھر جب وہ ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا لا احب الافلین،
میں تو ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو اپنا معبود نہیں بناتا۔ یہ ایک پورا مرحلہ ہے غور و فکر کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وحدانیت کی توفیق دی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو رخ کر لیا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اور پھر آپ کی جو وحدانیت ہے وہ حنیفیت کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی غور و فکر کی عادت ڈالیں۔ پورا قرآن مجید غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غور و فکر کی تعلیمات دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت یہ عقل سے، یہ آدمی کی فطرت سے، اور آدمی جو کچھ بھی آرگومنٹس زمین پر کر سکتا ہے جس بھی زاویے سے، اس سے ثابت ہے۔ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہو سکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، دو نہیں ہو سکتے، اور وہی ساری اپنی صفات کے ساتھ اس زمین پر پوری کائنات میں جلوہ افروز ہے۔ تو پہلی چیز وحدانیت ہے جس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا ہے۔ وحدانیت کے بعد جب اس کے دل میں اللہ رب العزت کی وحدانیت آ جائے کہ وہی ایک ہے، عظیم ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، تو بندے کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے کہ پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے، اس کی پرستش ہونی چاہیے، سر اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تفصیلات بتائی ہیں، قرآن جس کا شاہد ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرائی گئی۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے جو اللہ رب العزت کے لیے بنایا گیا۔ یہ گھر پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے بنا۔ پھر گردش ایام کی وجہ سے وہاں جو ہے عمارت تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت بجا لانا یہ عظیم چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ دوسری جو باہم چیز ہے جو اس وقت ہمیں جس کا تذکرہ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے والد سے کیا، اپنے گھر سے کیا، اور اس کے بعد قوم سے کیا۔ آج دعوت کی ضرورت ہندوستان کے اندر ہے، ہمارے اپنے گھروں کے لیے ہے، مسلمان بھائیوں کے اندر بھی ضرورت ہے اس کی، غیر مسلم بھائیوں کے درمیان اللہ رب العزت کا دین پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ہم پہنچائیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بارک وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں آپ ایسے چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو دیکھتی ہیں نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتی ہیں، ان چیزوں کی عبادت اور پرستی وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کو کسی چیز سے وہ بے نیاز نہیں کر سکتی، کیوں عبادت کرتے؟ قوم کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی کرو۔ آج ہندوستان کی جو قوم ہے ترس رہی ہے اسے اللہ رب العزت کا پیغام پیش کیا جائے اور بتایا جائے صاف الفاظ میں کہ پوری کائنات کا خالق وہی ہے جو آپ کا ہے، ہمارا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی کبریائی اور اس کی یہ کائنات سب اس کی ہے، تم اس کے بندے ہو، اس کے سامنے تمہیں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ خواہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو اس تک اللہ رب العزت کا پیغام ہم پہنچا دیں۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے ذریعے سے اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، علی ایک آدمی بھی اگر تمہارے ذریعے سے ایمان لے آئے، ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں ہے من حمر النعم، سرخ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں سے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائے گئے انبیاء، اس کے بعد جن کا ایمان ان کے بعد تھا، ان کے بعد جو اس درجے پر تھے۔ آپ دیکھیں کہ کفر و شرک کے گہوارے میں تھے، وہ آزمائش ہوئی، آگ میں ڈالے گئے، اللہ رب العزت نے آزمائش سے کھرا نکالا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کے بعد اولاد نہیں تھی، اولاد کی جو آزمائش ہے اس سے آپ گزرے، اور اللہ رب العزت نے جب آپ کو اولاد دے دی، جو اولاد آپ کو ملی، جو لڑکا آپ کو ملا، اس کے ساتھ آزمائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ساری آزمائشوں سے کھرے اتر گئے ہوئے۔ آزمائشیں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں، اسے ہم تمام کو وبال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں بندے کو آزماتا ہے
چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ اسباب کی ہو، چاہے وہ تجارت کی ہو، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے وہ روزی کی ہو، آج جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں ہم تمام کو صابر اور شاکر بن کر کے رہنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ وہ بچہ جسے آپ نے دعاؤں سے پالا تھا اسے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیں، اور وہ پوری تفصیل ہمیں معلوم ہے۔ میں جو آپ سے اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سارے حجاج کرام بہت کچھ کرتے ہیں وہاں، یعنی وہاں اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں پر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں زمزم پینا مستحب ہے، پینا پسند کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب له، جس نیت سے آدمی پیے گا اسے انشاءاللہ رضید اللہ رب العزت چیز کی وہ پوری کر دے گا۔ وہ صفا و مروہ جس کی پوری تاریخ ہے، وہاں پر سعی کرتے ہیں حجاج کرام، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ پورے سارے مراسم اور عرفات میں قیام، اور اس کے بعد مینا میں آ کر کے نحر قربانی، یہ سارے مراسم کرتے ہیں حجاج۔ لیکن پورے دنیا کے مسلمان 2 چیزیں کرتے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ وہ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اور دوسرا نحر کرتے ہیں، یعنی قربانی کا وہ بڑا معیار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی کر کے پیش کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فدیے کے طور پر میڑھا اور دمبا وہاں عنایت فرما دیا تھا، تو وہ اس کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ تو وہ جو قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے وہ اصلاً کیا ہے؟ ہم جب کسی بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، اور انہوں نے چھری پھیر دی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری دی تھی کہ تو نے تو وہی کو سچ کر دکھایا۔ آج جب ہم چھری پھیرتے ہیں قربانی کے بکرے پر تو ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ سمبولک سیکریفائز ہے، یہ علامتی قربانی ہے۔ اصل قربانی تو وہ ہے جو جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، ہماری جو زندگی ہے سب ہمارے رب کی ہے۔ وقت جب آئے گا تو اپنی جان کی قربانی دیں گے، اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں گے، اپنے اہل خانہ کی قربانیاں دیں گے، اس لیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔